اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک پیجز کے سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو موت کے انبیاء کرام تھے ان کو اللہ پاک نے کس کس آسمان پر براجمان کیا ہوا ہے، یعنی کون سا نبی کس آسمان پر رہائش پذیر ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل اسلامک پیجز سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اور پاس لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری گھر کی چھت کو کھول دیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور پھر اس کو آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو کہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو میرے سینے میں رکھا گیا اور پھر دوبارہ میرا سینہ جوڑ دیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانوں کی طرف لے کر چلنے لگے۔ تو چلتے چلتے جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام ساتھ ہوئی اور جب جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ نے پہلے آسمان کے دروازہ کو بولا کہ کھولو۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دائیں جانب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ بائیں جانب تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور جب وہ بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں اور جب آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میری طرف جو دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنتی لوگ ہیں اور جو بائیں جانب بیٹھے ہیں وہ جہنمی ہیں، اس لیے میں ان کو دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہوں۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلتے چلتے دوسرے آسمان پر پہنچے۔ سیم اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اس دوسرے آسمان کے دروازے کو بولا کہ کھولو۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم دوسرے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں پر ہماری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح ہم تیسرے آسمان پر چڑھ گئے، وہاں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اور اسی طرح ہم جب چوتھے آسمان پر چڑھے تو میری ملاقات حضرت چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام براجمان ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام براجمان ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور جب ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو میری ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوئی جو کہ ساتویں آسمان پر براجمان ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مقام اعلیٰ پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں کی کلموں کی آواز سنائی دی جو لکھ رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے علاوہ اور بہت کچھ دکھلایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر میرے اوپر 50 نمازیں فرض ہوئیں، حالانکہ اللہ پاک کو اس بات کا علم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازیں ایک دن میں نہیں پڑھ سکے گی، لیکن یہ اللہ پاک کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دیدار کرنا تھا کہ اس لیے انہوں نے 50 نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی
تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آئیں گے اور اس کی نمازوں میں کمی کروائیں گے تو میرا بار بار ان سے دیدار ہوتا رہے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ آسمانوں سے کیا تحفہ لائے ہو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر 50 نمازیں فرض کر دی گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی ایک دن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور ان کو فرمائیں کہ ان میں سے کچھ نمازیں کم کر دیں۔ جب آپ دوبارہ تشریف لے گئے تو 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اب کیا ہوا، انہوں نے فرمایا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، دوبارہ جاؤ۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ پاک کے پاس دوبارہ گئے اور پھر 45 نمازیں کم ہو گئیں اور صرف 5 نمازیں جو ہم پر ابھی فرض ہیں یہ باقی بچیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان 5 نمازوں کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنی سہولت کے لیے 50 نمازوں میں سے صرف 5 نمازیں ہم پر جو فرض ہیں وہ بچیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آنے جانے کے صدقے میں ہم کے اوپر سے 45 نمازیں کم کر دی گئیں اور صرف 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان تک ہیں، اور اس سدرۃ المنتہا سے اوپر کسی فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اوپر جا سکے۔ اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو فرمان فرشتے اوپر سے لے کے آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر ٹھہرایا جاتا ہے، اور وہاں سے نیچے دوسرے فرشتے اس کو لے کر نیچے زمینوں پر آتے ہیں، اور جو نیچے سے اللہ پاک کے احکامات یا کوئی بھی کسی بندے کا اعمال نامہ لے کر جایا جاتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر ہی لے کے جاتے ہیں۔ اس سے آگے دوسرے فرشتے اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے میرا چینل اسلامک پیجز سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔